السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بھی سائنس پرست ہیں جو خدا کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس کائنات کو سائنسی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سائنس کی روح سے ہی اس دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح عرصے دراز سے یورپی فلاسفر اور سائنسدان اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین بالکل سٹل ہے، یہ سولر سسٹم کے وسط میں بالکل سٹل موجود ہے اور تمام اجرام فلکی بشمول سورج اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سن 1512 میں نکولے کوپرنیکس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت سورج کو نظام شمسی کے سینٹر میں سٹل قرار دیا گیا اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ اجسام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سن 1609 میں جرمن سائنسدان یوہانس کیپلر کی کتاب نووا ایسٹرونومیا شائع ہوئی، جس میں اس نے انکشاف کیا کہ اجرام فلکی نہ صرف بیضوی مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ وہ باقاعدہ رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں۔ ان انکشافات کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساکت ہے اور وہ زمین کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ ذرا قرآن مجید کی اس آیت پر غور فرمائیں، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پھیر رہا ہے۔ دوستو، اس آیت میں عربی لفظ یسبحون استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ سباحہ سے نکالا گیا ہے۔ یہ اس حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی حرکت پذیر جسم سے وابستہ ہو۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کسی شخص کے لیے استعمال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پانی میں موجود کسی شخص کے لیے استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی میں غیر ارادی طور پر تیر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تیراکی کر رہا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کو سورج کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا محض یہ مطلب نہیں کہ وہ خلا میں اڑ رہا ہے یا آوارہ گھوم رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلا سے گزرتے ہوئے گھوم بھی رہا ہے۔ سورج کو اپنے محور کے گرد گھومنے کو ایک ایسے آلات کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو ٹیبل پر دکھاتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص اندھا ہوئے بغیر سورج کے عکس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی محسوس کیا گیا کہ سورج پر سپاٹس موجود ہیں جو ہر 15 ڈیز میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی سورج کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور ہماری ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرنے کے لیے تقریباً اسے 200 ملین برس درکار ہے۔ جی ہاں، 200 ملین برس۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پھیر رہا ہے۔ اس آیت میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے جس کو جدید علم فلکیات نے دریافت کیا ہے، یعنی سورج اور چاند کے انفرادی مدار کی موجودگی اور ان کی اپنی حرکت کے ساتھ خلا میں ان کا سفر۔ وہ مقرر جگہ جس کی جانب سورج سفر کرتا ہے اپنے سولر سسٹم کے ہمراہ، جدید علم فلکیات نے اسے دریافت کر لیا ہے۔ اس کو سولر ایپیکس کا نام دیا گیا ہے۔ چاند کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے جتنا وقت اسے زمین کے گرد گھومنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ایک چکر مکمل کرنے کے لیے تقریباً 29.5 دن درکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص قرآن پاک کی آیات کی سائنسی درستگی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک میں موجود علم کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن پاک کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسی طرح سورج کی روشنی اس کیمیائی عمل کے مرہون منت ہے جو اس کی سطح پر رونما ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ 5 بلین برسوں سے ہو رہا ہے۔ مستقبل میں کسی بھی وقت یہ عمل اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے جب سورج مکمل طور پر بجھ کر رہ جائے گا اور اسی طرح روئے زمین پر تمام تر زندگی کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ سورج کے وجود کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یہاں پر عربی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ایک جگہ یا وقت جو مقرر ہے، لہٰذا قرآن پاک فرماتا ہے کہ سورج ایک مقرر جگہ کی جانب سفر کرتا ہے اور غیر معینہ مدت تک اس کا یہ سفر رہے گا، مطلب یہ کہ ختم ہو جائے گا یا بجھ جائے گا۔ یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو قرآن پاک نے 1400 برس پہلے ہی دنیا کو بتا دیے، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی سچ ثابت کر رہی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔